السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی صاحب القرآن سیدنا و سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ اصحاب الجنان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ وہ نام گرامی جو آدم کو پایا، وہ نام گرامی جو آدم کو بھایا، تیرے نام کی لو عرش بری ہے، تیری شان آقا تو صادق امین ہے۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ، بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور سامعین، یہ میلاد پاک کا پروگرام جو شادی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں شادی ہوئی اللہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اللہ ان کی شادی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میلاد پاک کا پروگرام ہے لیکن تعداد کو دیکھ کے شرم آتی ہے۔ نوجوانوں، دنیا کی حالت یہ ہے کہ آج اگر آپ کو زندگی دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد موت ہے، بے شک، یعنی آپ کو مرنا ہے۔ آپ آج حالت دیکھیں کہ شادی کرنا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بے شک، لیکن آپ غور کریں کہ نبی کی سنت ہے، لیکن نبی کی سنت کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے گھر شادی ہوتی ہے ڈی جے کا انتظام کیا جاتا ہے، ناچنے والوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سنت تو نبی کی ہے لیکن زندہ سنت کی جاتی ہے تو وہ شیطان کی جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یاد رکھو کہ آج تم زندہ ہو، تم سب بڑے بڑے طاقتور، تم سب بڑے بڑے پہلوان، تم سب بڑے بڑے مالدار، تم سب بڑے بڑے خوبصورت نوجوان قبر کے اندر موجود ہیں، بہت زیادہ بولنے والے بھی قبر کے اندر موجود ہیں۔ آج جا کے قبر پر کھڑے ہو تو آواز تک نہیں آتی ان کی۔ تمہارا بھی حال یہ ہونا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بتاؤ نبی کو کیا جواب دو گے جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا؟ تم نے دنیا کے اندر جتنی زندگی گزاری شیطان کی سنتوں کو زندہ کیا، میرے پیارے جب قبر کے اندر جاؤ گے تو کیا جواب دو گے میرے آقا کو؟ تمہیں اگر قبر کے اندر کوئی بچانے والا ہے تو حضرات محمد رسول اللہ ہیں۔ قیامت کے دن اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے تو میرے آقا ہیں۔ حشر کے میدان میں اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے کون ہے؟ میرے آقا ہیں۔ آج وہ نوجوان جو تمہیں
اکساتے ہیں اور اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی شادی کر رہا ہے ڈی جے منگوا۔ آج وہ نوجوان جو تمہیں اکسا کر ڈانس کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، آج وہ نوجوان جو تمہیں اکسا کر بے حیائی کے کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، یاد رکھنا جب تمہارا انتقال ہوگا اور تمہیں قبر کے اندر لٹایا جائے گا میرے پیارے، تو یاد رکھنا قبر کے اندر وہ نوجوان جو تم اکسانے والے ہیں قبر میں مٹی دے کر اور یہ کہہ کے کہ ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تجھے اسی مٹی میں ڈال دیا اور کل قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھانا ہے، اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے۔ بتاؤ قبر کے اندر اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے میرے آقا ہے، میرے آقا جب جلوہ گر ہوں گے قبر کے اندر۔ حضرات اگر آپ سے سوال کر دیا میرے نوجوانوں کہ بتاؤ تم نے دنیا کے اندر زندگی کس چیز میں گزاری ہے، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ نماز تم نے نہ پڑھی، جانتے ہو کہ نماز پڑھنا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بتاؤ تم سے جب میرے آقا پوچھیں گے دنیا کے اندر زندگی کس کام میں گزاری، روزے تم نے نہ رکھے، کیا جواب دو گے؟ تم نے اپنی زندگی ناچ گانے میں گزار دی، تم نے اپنی زندگی بے حیائی کے کاموں میں گزار دی۔ حضرات میرے آقا کو کیا جواب دو گے؟ شرمسار ہو جاؤ گے۔ اور قسم خدا کی میرے نبی کی وہ ذات ہے جو تمہیں قبر کے اندر بھی بچا سکتے ہو، کل قیامت کو حشر کے میدان میں بھی بچا سکتے ہو۔ اگر میرے آقا نے چہرہ موڑ لیا تو اللہ اکبر، نہ تمہیں قبر کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ کل قیامت کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ شادی کی بات چل رہی ہے حضرات گرامی القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ آج شادیوں کا حال دیکھو حضرات گرامی القدر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری جہاں تک بات جاری ہے، خاص طور سے ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ میری بات کو غور سماعت کریں کہ حضرت فاطمہ کی شادی کیسے ہوئی تھی اور آج کی شادیوں میں کیا فرق ہے، کیا انتر ہے۔ حضرات گرامی القدر، میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے خوبصورت اللہ کے نبی کی چوکھٹ کی حاضری دینے کے لیے آ گئے اور کہنے لگے میرے آقا اپنی بیٹی کی شادی آپ ہمارے بیٹے سے کر دیں، آقا اپنی بیٹی کی شادی آپ ہمارے بیٹے سے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، آج اگر نوجوان رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کتنی بڑی گاڑی ملے گی، کتنا دہیج ملے گا، کتنا جان و دولت ملے گی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کیا وہ نماز پڑھتا ہے، کیا وہ روزدار ہے، کیا وہ بے ایمان تو نہیں ہے۔ حضرات گرامی القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا میرے پیارے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اب حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کے پاس پہنچے اور حضرت علی سے زیادہ گزارش کرتے ہیں، اے علی تم جا کر کیوں اللہ کی بیٹی کا ہاتھ کیوں نہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی کا ہاتھ کیوں نہیں مانگ لیتے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں اے عمر میری استطاعت یہ نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میری اتنی قوت و استطاعت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی کو اپنے گھر میں نکاح کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق کہتے ہیں علی چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر گزارش کرو۔ حضرات گرامی القدر، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی حاضری دینے کے لیے مولا علی ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے۔ جب جا کر چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں تو قسم خدا کی وہ میرے پیارے آقا ہے، علم غیب جاننے والے میرے آقا ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والے میرے آقا ہے۔ آج تم گناہ کرتے ہو اور تمہاری ذہنیت میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ اکبر، میرے نبی کو تمہارے گناہوں کی خبر ہے، تمہاری بے حیائی کی خبر میرے آقا کو ہے، تمہاری بدسلوکی کی خبر میرے آقا کو ہے۔ آج تمہارے ماں باپ تم سے پریشان ہے، آج تمہاری بیوی تم سے پریشان ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ جب کل قیامت کے دن تم حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے تمہارا ہاتھ بھی جواب دے گا، تمہارا سر بھی جواب دے گا، اللہ پاک ہر چیز کو زبان عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی القدر، مولا علی جب چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، اب میرے آقا نے مولا علی کی طرف دیکھا اور مولا علی کی طرف دیکھ کے کہتے اے علی کیا جانتے ہو، تم بتاؤ گے کہ تم کس لیے آئے ہو یا تمہارا آقا بتا دے کہ تم کس لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر، مولا علی کہتے ہیں اے میرے آقا آپ اپنی زبان سے بتا دیں میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تم شادی کرنے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے میری چوکھٹ پہ آئے ہو۔ حضرات گرامی القدر، مولا علی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میری اتنی قوت و استطاعت تو نہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے میرے آقا، بس ایک ایمان کی دولت ہے اور ایک آپ کی محبت ہے۔ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں علی تم تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو، میں ذرا اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ حضرات گرامی القدر، غور کرنے کا مقام ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھے اور گھر کی طرف جب چل دیے تو حضرت جبریل آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل آ کر کہتے ہیں
یا رسول اللہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرات گرامی القدر غور کرنے مقام ہے. میرے آقا کہتے ہیں کہ علی بیٹھا ہے اور علی میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہے. میں اپنی بیٹی فاطمہ سے تو پوچھ لوں کہ وہ علی سے نکاح کرتی ہے نہیں کرتی ہے. حضرات گرامی القدر غور کرنے کا مقام ہے. آج جب آپ اپنی لڑکی کی شادی کرتے ہیں، آج جب اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، تو جب باپ بیٹے کا رشتہ دیکھتا ہے میرے پیارے، تو بیٹے کا رشتہ جب دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بیٹے کی ماں سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے سے پوچھ لو کہ فلاں کی لڑکی فلاں سے میں اس کا رشتہ کر رہا ہوں، اگر اسے منظور ہے تو میں رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں گا، اور اپنے بیٹے کو منظور نہیں ہے تو میں رشتے کے لیے منع کر دوں گا. غور کرنے کا مقام ہے. آج اپنے بیٹے سے تو آپ پوچھ لیا کرتے ہیں، لیکن بیٹی سے کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹی میں نے تیرے فلاں لڑکے کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تجھے منظور ہے یا نہیں ہے. حضرات گرامی القدر بیٹے کو اپنے آنکھوں کے اندر بڑا نور سمجھا جاتا ہے اور بیٹے کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بیٹے کو کمزور سمجھنے والوں، اے بیٹے کو حقیر سمجھنے والوں، کان کھول کر سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی 4 بیٹیوں کو پالا پوسا اور بڑا کر دیا اور نکاح کر دیا تو اس کی جنت کی ضمانت محمد لیتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے پیارے یا رسول اللہ، اور جس کی 3 بیٹیاں ہوئی تو میرے آقا کہتے ہیں جا اگر جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا اور بڑا کر کے اس کی شادی کر دی اس کی ضمانت جنت کی ضمانت بھی محمد لیتا ہے. صحابی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہوئی، اللہ کے نبی فرمایا جا اگر تیری 2 بیٹی ہیں اور 2 بیٹیوں کو تو نے پالا پوسا اور اس کی شادی کر دی اس کی جنت کی ضمانت محمد لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے مدینے کے سلطان، اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہے. اب اللہ کے نبی کے دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کان کھول کر سننے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جا اگر تیرے پاس ایک بیٹی ہے اور تو نے اسے پالا پوسا جوان کر کے اس کی شادی کرتی اس کی جنت کی ضمانت بھی محمد لیتا ہے. اے بیٹے کو حقیر سمجھنے والوں، آج تم بیٹے سے پوچھ لیا کرتے ہو کہ بیٹے تیری شادی اس لڑکی کے ساتھ کرنی ہے یا نہیں کرنی، لیکن بیٹی سے نہیں پوچھتے. بلکہ حالت تو یہ ہے کہ ایک جگہ شادی کا موقع کے بعد ایک جگہ شادی کے واقعے سمجھ میں سامنے آیا ہے. حضرات گرامی القدر ایک لڑکی کی شادی کر دی. اب لڑکی پڑھی لکھی B.Ed B.Sc کرا ہوئی لڑکی اور عالمہ لڑکی. جب مولانا نکاح کے لیے اس کے پاس پہنچے اور نکاح کے لیے جب جا کر اس لڑکے کے پاس پہنچے اور جب کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیٹا نکاح پڑھو، اب لڑکا جواب نہیں دیتا. دوبارہ مولانا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیٹا جواب دے. اس نے جواب نہ دیا. جو اور لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولانا یہ جواب نہیں دے سکتا. مولانا کہتے ہیں کیوں جواب نہیں دے سکتا؟ کہا اس لیے جواب نہیں دے سکتا کہ لڑکا گونگا ہے. حضرات گرامی القدر مولانا کا کلیجہ منہ کو آ گیا. وہ واپس گئے اور جا کے اس بیٹی کے پاس پہنچے. اس بیٹی سے کہا بیٹی کیا تو جانتی ہے کہ تو تو پڑھی لکھی ہے، B.Ed بھی کرا ہوئی ہے، B.Sc بھی کرا ہوئی ہے اور عالمہ کا کورس بھی کر رکھا ہے تو نے، لیکن تو جانتی ہے جس سے تیرے باپ نے تیرا رشتہ کیا ہے وہ گونگا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ہاں حضرت میں جانتی ہوں کہ جس سے میرے باپ نے رشتہ کیا ہے وہ گونگا ہے. کہا تو پھر کیوں تیار ہو گئی؟ کہا میرے باپ نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ جب رشتہ کر دیا اور رشتہ پکا کر دیا سارے زمانے میں اعلان ہو گیا کہ فلاں کی لڑکی کا رشتہ فلاں کے لڑکے کے ساتھ کر دیا گیا ہے. اب امام صاحب جب مجھے پتا چلا اب میں کیا کرتی؟ امام صاحب کہتے ہیں بیٹے رشتے کو منع کر دیتی. اب اس بیٹی کا جواب سنو. آج بیٹی سے نہ پوچھنے کا سبب یہ ہے کہ بیٹی کو پسند ہو نہ ہو، لیکن باپ اپنی عزت کی خاطر بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں بیٹوں کو داؤ پہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے نہیں لگاتے کہ آج کل کے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر باپ نے جان بوجھ کر کہیں رشتہ کر دیا اور بیٹے کو رشتہ نہیں کرنا ہے تو اللہ اکبر باپ کی عزت کو تلاش نہیں کرے گا، باپ کی عزت کو نہیں دیکھے گا بلکہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا. لیکن بیٹی اللہ اکبر تمہاری عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہے. وہ بیٹی کہتی ہے امام صاحب مجھے پتا ہے کہ جس سے میری شادی کرنے کے لیے میرے باپ نے کہا ہے وہ گونگا ہے، پھر تو نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ بیٹی کہتی ہے بج امام صاحب سنو میں نے اس لیے منع نہیں کیا کہ اگر آج میں منع کر دیتی ہوں تو میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. میں اپنی زندگی کاٹ دوں گی مصیبتوں میں اپنی زندگی ایسے ہی گزار دوں گی اور اپنے باپ کی عزت پہ آج نہیں آنے دوں گی. آج اللہ پاک کی اپنے باپ کی عزت کے لیے میں اپنی جان قربان کروں گی، میں اپنی عزتوں کو برباد کر دوں گی. کل قیامت کے دن اللہ پاک اسی عوض میں مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا. حضرات گرامی القدر غور کرنے کا مقام ہے. آج آپ غور کریں، اگر میری بات ذرا سے بھی جھوٹ ہے تو میرے سامنے کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رستے سے جا رہے ہیں، حضرت جبریل ملے. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ بولا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ لوں کہ وہ مولا علی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نکاح تو اللہ پاک نے عرش میدان عرش معلیٰ پر اللہ پاک نے کر دیا ہے. اس جوڑی کو اللہ پاک نے
نکاح کر دیا ہے پہلے ہی، تو آپ کس لیے پوچھنے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس لیے پوچھنے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی امت کو سبق دے سکوں، تاکہ وہ بھی اپنی بیٹی کا جب رشتہ کرے، اپنی بیٹی کی شادی کرے، اس لیے پوچھنے جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اب میری امت کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں سے ایک مرتبہ پوچھ لیں۔ حضرات گرامی القدر اللہ کے نبی گھر پہنچے، حضرت فاطمہ روٹیاں پکا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، اللہ کے نبی پہنچے، اللہ کے نبی کو بیٹی فاطمہ، اللہ کے نبی کی جب کانوں میں آواز سنی حضرت فاطمہ کا دل ہل گیا۔ ابا جان فرمائیے، کہا بیٹی فاطمہ تجھ سے کچھ بات کرنی، جلدی ذرا اٹھ کے آ میرے پاس۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے، میں روٹی بنا لوں آپ کھا لینا، پھر بعد میں بات بتا دینا۔ بولے فاطمہ جلدی کی بات ہے، جلدی آٹے کو چھوڑ کے ایسے ہی آ جائے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح علی کے ساتھ کرنے کی سوچی ہے، اگر تیرا ارادہ ہو تو میں علی سے ہاں کر دوں، علی دروازے پہ بیٹھا ہے۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی اللہ اکبر، چیخ مار کے رونے لگی، چیخ مار کے رونے لگی، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کو پوچھنے کی کیا حاجت تھی، کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ میرا نکاح کسی کے بھی ساتھ طے کر دیتے یا رسول اللہ میں آپ سے نہ پوچھتی کہ کس کے ساتھ کر دیا۔ حضرات گرامی القدر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح جب منظور ہو گیا، حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد میں جب حضرت فاطمہ کو رخصتی دی، اللہ کے نبی اپنی بیوی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ کوئی اگر چادر گھر میں رکھی ہو تو چادر لے آؤ، میں فاطمہ کو دینا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ گھر کے اندر گئی ہیں، جب گھر کے اندر جا کے دیکھا پیارے تو دیکھا کوئی چادر نہ ملی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چادر نہ ملی۔ جب اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو ان کے بغل کے اندر ایک چادر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ چادر لی اور چادر لے کر جب کھولا تو اس کھولنے کے بعد میں اس میں پیوند گنتے ہیں، ایک پیوند گنتے ہیں، دوسرا پیوند گنتے ہیں، اس چادر کے اندر 17 پیوند نکلے۔ حضرات گرامی القدر حضرت فاطمہ کو دے دیا اور حضرت فاطمہ کو دے کر رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تیری شادی کر دی ہے میں نے، لیکن علی کمزور ہے، علی مال و دولت کے حساب سے کمزور ہے، علی کے پاس دولت نہیں ہے، علی کے پاس شہرت نہیں ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہے۔ میری بیٹی اپنے شوہر کے جب گھر جانا تو جا کر سوال مت کرنا۔ حضرات گرامی القدر آج غور کرنے کا مقام ہے، جب حضرت علی نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اب ایک دن گزرا، اللہ کے نبی کی بیٹی فاقے سے ہے، گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، حضرات گرامی القدر 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن گزر گئے حضرت علی گھر میں آتے ہیں، اب حضرت علی فاطمہ کو دیکھتے ہیں کمزور ہو چکی ہے، فاطمہ سے کہتے ہیں میری بیوی فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تو غور کرنے کا مقام ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہے علی میں جب سے تمہارے گھر آئی ہوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے منہ میں کھانا نہیں گیا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ جب تمہارے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، روٹی نہیں تھی، تو ایک بار مجھے پکار لیتی، اگر مجھ سے کہہ دیتی تو میں کھانے کا انتظام کر دیتا، روٹی کا انتظام کر دیتا، تو آج میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ جب میرے ابا جان نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ بیٹی علی کمزور ہے، علی مال و دولت میں کمزور ہے، علی کے پاس شہرت نہیں ہے، علی کے پاس دولت نہیں ہے، جب تو ان کے گھر جائے تو گھر جا کر سوال مت کرنا۔ تو میں اپنے ابا جان کی بات کیسے لٹا دیتی؟ آج میں ان ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے شوہروں سے لڑائی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتی ہیں کہ مجھے تو 4000 کا سوٹ چاہیے، مجھے 5000 کا سوٹ چاہیے۔ حضرات گرامی القدر ارے غور کرو، تمہیں کل قیامت کے میدان میں بھی کھڑا ہونا ہے۔ بتاؤ جب تک حضرت فاطمہ کا آرڈر نہ ہوگا تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف حضرت فاطمہ ہے کہ 3 دن سے فاقے سے ہیں، اور ایک طرف تم ہو کہ اپنے شوہر سے لڑائی کر رہی ہو کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں اچھا کھانے کے لیے نہیں ملا ہے، اچھا پہننے کے لیے ہی ملا ہے۔ اللہ اکبر، ارے آج میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، ارے آج اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے میرا شوہر 4000 کا سوٹ پہنائے لیکن اس کی قوت و استطاعت نہیں ہے اور اس نے 500 روپے کا سوٹ تمہیں لا کر دے دیا، اسے یہ سمجھ کر پہن لو کہ میرے شوہر کو قوت و استطاعت نہیں ہے۔ آج اگر تم 500 روپے کا سوٹ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے پہنو گی، کل قیامت کے دن اللہ اکبر اللہ جنتی لباس پہنا کے تمہیں جنت میں آباد و آباد فرما دے گا۔ لڑائیاں چل رہی ہیں، اس کا تو 2500 کا، میں 1500 کا ہی رہ گیا، کمزور رہ گئی اس والی شادی میں، گھر کا حساب فیشن چل رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ غور کرنے کا مقام ایک طرف حضرت فاطمہ ہے، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رات کا وقت ہے، نماز پڑھ لی تھی،
جیسا حضرت نے ابھی نعت میں بتایا تھا کہ پوری پوری رات سجدہ کرتی تھی. رات کا وقت ہے، حضرت نماز پڑھ لی. حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، بے شک وہ فاطمہ نماز پڑھ لی ہیں. اور حضرت علی سو رہے تھے. اچانک سے کچھ گرنے کی آواز آئی. جب گرنے کی آواز آئی مولا علی دیکھا، اٹھ کر دیکھا پتہ نہیں گھر کے اندر کیا گر گیا. جا کر دیکھا تو حضرت فاطمہ سجدے میں گر گئی کھڑے. حضرت فاطمہ سجدے میں گری. حضرت مولا علی پہنچے، حضرت فاطمہ کو اٹھایا، کہا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں 3 دن ہو گئے کھانا کھائے ہوئے. 3 دن، آج 3 دن ہو گئے کھانا کھائے ہوئے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑی، کمزوری ہو گئی، چکر آ گیا، نیچے گر گئی سجدے کی حالت میں. مولا علی کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. مولا علی نے سوچا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، پہلے کھانے کا انتظام کروں گی، فجر کی نماز پڑھوں، کیونکہ فاطمہ بھی بھوکی ہے، مالک کونین کی بیٹی بھوکی ہے، جن کا صدقہ آج ہم تم ساری دنیا کھا رہے ہیں، وہ بھوکی ہے. ہمیں کھلانے کے لیے وہ بھوکی رہی. اور آج ہماری ماں بہنوں کو آپ دیکھ لو، ذرا سی باتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، بے پردگی چل رہی ہے. بتاؤ کون سا منہ دکھاؤ گے حضرت فاطمہ کو؟ کون سا منہ دکھا کے جنت کے اندر جاؤ گی؟ تمہاری عبادت جیسی کرتے ہو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کھڑا کرے گا فاطمہ کو اور کہے گا کہ بتاؤ تم ان کی کنیز بتاتی ہو اپنے آپ کو، ان کے صدقے میں جنت جانا چاہتی ہو، کون کون سی فاطمہ کی سنت کو زندہ کیا؟ تو بتاؤ کیا جواب دو گی؟ آج تو ہمارے گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، پھر گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو گودیوں میں ہاتھ میں لے کر قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیں گے، ہم اپنے بیٹے کو پروفیسر بنائیں گے، ہم اپنے بیٹے کو ماسٹر بنائیں گے. اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر بھی بناؤ میرے پیارے، اپنے بیٹے کو پروفیسر بھی بناؤ، لیکن اپنے بیٹے کو اللہ اکبر ڈاکٹر بنانے سے پہلے، اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے سے پہلے، اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانے سے پہلے، اپنے بیٹے کو ماسٹر بنانے سے پہلے اللہ اکبر نبی کا غلام بنا دو، حافظ قرآن بنا دو، عالم قرآن بنا دو، قاری قرآن بنا دو. اس لیے کہ جب کل کو تمہارا انتقال ہوگا میری ماں بہنوں، تو تمہاری قبر پہ ڈاکٹر نہ کھڑا ہوگا، انجینئر نہ کھڑا ہوگا، پروفیسر نہ کھڑا ہوگا، ماسٹر نہ کھڑا ہوگا، بلکہ وہ جسے تم نے حافظ قرآن بنایا تھا، جسے تم نے عالم قرآن بنایا تھا، قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوگا، میرے مولا آج میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے مولا آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے مولا اس نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا، اس نے مجھے عالم قرآن بنایا تھا، اس نے مجھے تیرا نام لینا سکھایا تھا، آج اس کے صدقے میں اس نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، اس کے صدقے میں مولا میری ماں کی مغفرت فرما. اللہ اکبر، اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوگا کہ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہو، اللہ کا نام لینا سکھایا ہو، اسے جہنم میں ڈال دے. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اپنے فرشتوں سے کہے گا فرشتوں جاؤ اس کی ماں کو اٹھا کے جنت کی وادیوں میں آباد کر دو، اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، آج اس کے صدقے میں اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں. لیکن دکھ تو ڈاکٹر رہا ہے، گھر کے ڈاکٹر ہو جائے گا، درد کی گولی بھی دیتا رہے گا، وہ بخار کے لیے ڈاکٹر ہے، گھر کا ڈاکٹر زیادہ مہنگے دیتے ہیں. لیکن غور کرنے کا مقام ہے، حضرت ہنسنے کی بات نہیں ہے. آج اب شادیوں کا حال دیکھو. اچھا ایک نیا نیم اور ہے شادی کے اندر، میں بتا دوں، خیر میرا موضوع وہ نہیں ہے. اگر دولہا جاگا نفل پڑھنے کے لیے 2 تو عورتیں ساتھ جاتی ہیں، پوری ٹولی کی ٹولی ساتھ جاگی. یہ کہاں کا قاعدہ قانون ہے؟ بلکہ اپنے حالت تو یہ ہے، یہاں تو ڈی جے اور باجوں کے ساتھ بھی مسجد میں گئے ہیں، ڈی جے اور باجوں کے ساتھ. مصطفیٰ بھائی یہ حقیقت بات ہے. قبر میں کون سے ڈی جے اور باجے جائیں گے؟ ہم بھی دیکھیں گے جو جا رہے ہیں. اگر ہم زندہ رہے تو ہم بھی دیکھیں گے کون سے ڈی جے اور باجے کے ساتھ جاؤ گے. جو قبر میں ڈی جے اور باجے بجیں گے نا تو وہاں آواز آگے وہاں کے کوڑے اور ڈی جے باجے وہاں کی آواز بھی بڑی تیز ہوگی، ان کے ساتھ جایا جا رہی ہے. اچھا ایک چیز اور، دولہے سے یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے فجر کی نماز پڑھی نہ پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی نہ پڑھی. وہ 2 نفل ضرور پوچھے گا، بھائی نماز پڑھی نہ اللہ نے؟ ارے بھائی دولہے کو بٹھاؤ جلدی، 2 رکعت پڑھی نہ پڑھی؟ بڑے بڑے پردھان آ کر پوچھیں گے 2 رکعت پڑھی نہ پڑھی. ان 2 رکعتوں کو تو ضرور پوچھیں گے پڑھی نہ پڑھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھ لو گے ثواب ہے، نہ پڑھو گے کوئی گناہ نہیں ہے. نفل ہے بھائی، نفلی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، اور نہ پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں. تو وہ تو اس سے ایسا دیکھا جائے گا جیسے اسی کا سوال جواب ہوگا قبر کے اندر، حشر کے میدان میں بھی ان 2 نفلوں کی وجہ سے مغفرت ہوگی. یہ کیوں؟ کیونکہ بے حیائی کرنے مل جائے گی، وہ بھی آپ کو بال کر کے چلی جائیں گی، اور وہ نوجوان بھی پیچھے سے جا رہے ہیں. تو حضرات گرامی القدر دیکھو، قبر کے اندر بھی تمہیں جانا ہے. حضرت فاطمہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا. حضرت فاطمہ گری، مولا علی پوچھے. مولا علی نے سوچا پہلے 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ لوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر کچھ دیکھوں. حضرات گرامی القدر مولا علی نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھ کے بازار کے اندر نکل گئے.
کہ کہیں مزدوری مل جائے گی، تھوڑے بہت پیسے مجھے مل جائیں گے، تھوڑے بہت پیسے کر کے فاطمہ کے لیے کھانا لے جاؤں جی۔ وہ فاطمہ آج جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، بتاؤ فاطمہ کو 3 دن بھاگے سے ہو گئے خدا کی فرما برداری کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، شوہر سے سوال نہیں کیا، پورا دن ہو گیا حضرت علی کو گھومتے گھومتے کہیں نوکری نہ ملی، کہیں کچھ نہیں ملا۔ حضرات گرامی القدر رستے میں آ رہے ہیں، رستے میں آ رہے تو دیکھا ایک شخص اونٹ لے کر آیا، اونٹ لے کر آیا، حضرت علی سے بولا کہ اونٹ خریدو گے؟ مولا علی بولے میں خرید تو لیتا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے تاکہ میں اونٹ خرید لوں، میرے پیارے غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اونٹ ضرور خریدتا۔ حضرات گرامی القدر کو کہنے والا شخص کہتا ہے کہ ایک کام کرو تم اونٹ لے جاؤ اور بیچ کے مجھے پیسے دے دینا۔ حضرت علی مولا علی نے اونٹ لیا، جب آگے چلے تو ایک شخص اور ملا، وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ بیچ رہے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں ہاں بیچ رہا ہوں۔ بولے کتنے کا دو گے؟ کہ میں نے 100 درہم میں اونٹ لیا ہے، 110 درہم میں دے دوں گا۔ حضرات گرامی القدر اونٹ لیا، اونٹ لینے کے بعد میں 110 درہم مولا علی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ مولا علی نے جب پیسے لیے تو سب سے پہلے سوچا کہ جس نے مجھے اونٹ بیچا تھا میں اس کے 100 درہم پہلے دے دوں، اس کے بعد میں بچت کے 10 درہم اپنی جیب میں رکھ کے فاطمہ کے لیے کھانا لے جاؤں گا۔ حضرات گرامی القدر غور کرنے کا مقام ہے، مولا علی نے سارا دن ڈھونڈا لیکن وہ شخص نہ ملا کہ جس نے اونٹ انہیں بیچا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے غلام سے کہا کہ تم بھی جا کر ڈھونڈو اور جا کر دیکھو وہ شخص اگر کہیں ملتا ہے 100 درہم دینے۔ حضرات گرامی القدر کہیں نہیں ملا۔ جب گھر پہنچے تو گھر جا کر دیکھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاتون جنت مالک جنت حضرت فاطمہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی القدر اللہ کے نبی کا چہرہ جب مولا علی نے دیکھا اپنی نظریں نیچے کو جھکا لی۔ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں علی میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں، بتائیے میرے پیارے آقا میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں علی تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اونٹ بیچنے والا کون تھا اور تم سے اونٹ خریدنے والا کون تھا۔ اللہ کے حضرت علی فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اونٹ بیچنے والا کون تھا اور اونٹ خریدنے والا کون تھا۔ اب میرے آقا کے لفظ کھلتے ہیں قسم خدا کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی کہ جس وقت فاطمہ صبح نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھ کر گری تو کسی نے دیکھا یا نہ دیکھا لیکن پروردگار نے دیکھ لیا اور اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ اس کی نیب بندی نماز پڑھتے ہوئے گر گئی ہو فاقے سے اور وہ فاقے سے رہے۔ اس لیے سنو جو تمہیں اونٹ بیچنے والا تھا اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا تھا، اونٹ بیچنے والے جبریل تھے اور جس نے تم سے اونٹ خریدا وہ حضرت میکائیل تھے۔ اللہ ہی اونٹ بیچنے والا تھا اور اللہ ہی اونٹ خریدنے والا تھا۔ اب علی جاؤ، اللہ پاک نے اس حضرت فاطمہ کے سجدے کے گرنے کی برکت سے وہ 10 درہم تو تمہارے ہیں اور 100 درہم بھی اللہ پاک نے تمہیں عطا کر دیے۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے، لوٹ پھر بات وہی آتی ہے بالخصوص ہمارے نوجوان جو شادی و بیاہوں میں شریک۔ اچھا کوئی اور سمجھانے والا عالم حافظ پہنچ جا اور جا کے ان سے نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں اس ٹائم تو جوانی گدھوں پہ بھی آئی ہے، تم بھی تھوڑی آئی ہے جوانی، اور تمہاری کیا جوانی مولا علی کی جوانی دیکھو۔ اگر تلوار لے کے نکل گئے نا تو 100 کو دیکھا نا 200 کو دیکھا، ایک تلوار سے پھاکے سے بھی کاٹ دیا کرتے تھے اور تم سے 50 کلو کا پتھر نہ اٹھے، پتہ نہ کائی کی جوانی ہے اور پھر بھی پھٹے پھر رہے ہیں، گناہوں میں ایسے ملوث ہو رہے ہیں کہ بھائی اب تو قبر میں جواب دے نہیں گے، اب تو جوانی آ گئی، اب تو ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرات گرامی القدر تمہیں جواب دینا ہے قبر کے اندر۔ آج میری باتیں چاہے اچھی لگے چاہے بری لگے لیکن یاد رکھنا جو بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ان باتوں کے ذریعے سے تم سے سوال جواب کیا جائے گا قبر کے اندر، آخرت کے اندر بھی سوال جواب کیا جائے گا کہ بتاؤ مولویوں نے بھی تمہیں سمجھایا، حافظوں نے بھی تمہیں سمجھایا، بتاؤ کتنی باتوں میں تم نے عمل کیا۔ تو حضرات گرامی القدر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں شادی ہو تو شادی کرو تو نبی کی سنت ہے، شادی نبی کی سنت کو زندہ کریں نہ کہ شیطان کی سنت کو زندہ کریں۔ آج اس بات کا وعدہ کریں کہ ہمیں اگر شادی کرنی ہے اور نبی کی سنت سے کرنی ہے تو نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کے اگر تمہیں اس بات پہ عمل کرنا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، حضرات گرامی القدر دنیا کے اندر بھی آباد ہو جاؤ گے، بعد مرنے کے آخرت میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں تو ہے مولا جو کہا اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کہنے سننے میں لغزش ہوگی اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور حضرات گرامی القدر بالخصوص ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی الصلاۃ و آتوا الزکاۃ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ چائے